بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نمل، اور تو اس وقت پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جسے تجھ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہیں گے اور کبھی اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، حالانکہ قیامت واقع ہونے کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بادلوں کی طرح خفیف اور اجزائے منتشرہ ہو کر فضائے آسمانی میں اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر پیدا کیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ پس جو شخص نیکی یعنی ایمان لائے گا سو اس شخص کو اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ سبا، اور تمہارے اموال اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ دونوں چیزیں البتہ قرب کا سبب ہیں، سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دگنا صلہ ملے گا، اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، سورہ دخان، بے شک خدا سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں، اور وہ لباس پہنیں گے باریک اور موٹے ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے، اور وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، یعنی مریں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بھی بچا لے گا، اور یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حجر، بے شک خدا سے ڈرنے والے اہل ایمان باغوں میں اور چشموں میں بستے ہوں گے، تم ان جنات اور چشموں میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی اس وقت بھی ہر مکروہ سے سلامتی ہے، اور آئندہ بھی کسی شر کا اندیشہ نہیں، اور دنیا میں تبھی تقاضا ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی دور کر دیں گے، کہ سب بھائی بھائی کی طرح الفت و محبت سے رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ حضرت عبد الکریم بن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جنتی جنت کے دروازہ تک پہنچیں گے تو وہ آپس کے مخالفتوں اور دشمنوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آگ آگ کو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موجودہ کینوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن حضرات دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان روک دیا جائے گا، چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا بدلہ لے لیں گے جو ان کے درمیان دنیا میں رنج دکھ پہنچا تھا، حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تب ان کی جنت میں داخل ہونے کو اجازت دے دی جائے گی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے اور محل سے زیادہ واقف ہے، دنیا کے اپنے مکان کے اعتبار سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد موت کو اس شکل میں لایا جائے گا گویا کہ وہ نیلے رنگ کا دمبا ہے، اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا، اے جنت والو کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ گردن لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ تو موت ہے۔
پھر دوزخیوں کو پکارا جائے گا، اے دوزخ والوں، کیا تم پہچانتے ہو اس کو؟ اور وہ بھی گردن لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر اس کے لیے حکم ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ پھر اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تم پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اے دوزخ والو، تم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ مریم، اور ان انسانوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ لوگ غفلت میں ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جب جنت والوں اور دوزخ والوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنت والوں کی خوشی میں انتہائی اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کا غم بہت بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ کہف، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو نکالا جائے گا اور نہ وہاں سے کہیں اور جانا وہ پسند کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی ایسا نہیں جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور اس کو 10 گنا دنیا کا مالک بنا دیا جائے، مگر شہید، کیونکہ یہ اس کی خواہش کرے گا کہ یہ دنیا میں لوٹ آئے اور 10 مرتبہ شہید کیا جائے، اس وجہ سے کہ جو اس نے شہادت کے ثواب میں فضل و مرتبہ پایا ہوگا اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم شروع سے ہی جنت میں کیوں نہیں پیدا کیے گئے؟ اس سوال کے حضرات علماء کرام نے 3 جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، نعمت کی عظمت کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں پیدا نہ کیے جاتے تو ان نعمتوں کی قدر و منزلت سے واقف نہ ہوتے۔ نمبر 2، تاکہ ہم انجام کار جنت میں جزائے اعلیٰ کے حقدار بن سکیں اور زوال سے محفوظ ہو جائیں۔ نمبر 3، تاکہ اہل جنت کو عزت کی تجارت حاصل ہو، نہ کہ سوال کرنے کی ذلت۔ اور عزت کی تجارت یہ ہے کہ ہم دنیا میں شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اسے اس اتباع کے بدلے میں آخرت میں جنت کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔